والا نبی، یہ اس پر آپ سبحان اللہ اس لیے نہیں بولتے کہ یار یہ تو پہلی بار آپ سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف ہے. اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا معنی ہے برتاؤ کرنا کسی کے ساتھ. ہم اپنے گھر میں ہر بندے کو تو نہیں بلا لیتے، ہر بندے کو ہم اپنے گھر میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں قبول کرتے. ہم 3 مہمان، جس طرح مسجد کے اندر بھی 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہم نے اس طرح یہ معیار رکھا ہوا ہے. ایک تو بندہ ہے بالکل بھی مسجد میں نہیں آتا، نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. رمضان شریف بھی بدبخت ہے وہ شخص جس کے اس طرح کر کے رمضان شریف بھی ہے اور پھر وہ دنیا کے کام میں مصروف ہو، اور وہ بالکل پورا سال مسجد میں ہی نہیں آتا. یہ تو وہ ہو گیا وہ مہمان جس کا ہم کہتے ہیں یہ بندہ بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے. دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آ گیا اور جلدی جلدی سے نماز پڑھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ رکوع کدھر تھا، سجدہ کیا سبحان ربی اللہ کدھر پڑا. وہ اس کو بس جلدی حب الدنیا نکلنا ہے. وہ جی دوست اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سرکٹا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ. ہاں. اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا نا جلدی جلدی سے نماز پڑھنے والا مہمان. دوسرا قسم کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو جلدی سے اب یہاں سے چلا جائے. ایسے ہی ہے مہمان کی یہ قسم دوسری بھی ہو گئی. تیسرا مہمان وہ ہے خاص مہمان. ہاں جی، کہ جو مسجد میں آ گیا اور ہمارے گھر میں جو مہمان آ گیا، یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھی اس نے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پھر وہ درود شریف پڑھ رہا ہے. اسی طرح گھر کے اندر ہمارا جو مہمان خاص ہوتا ہے وہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ جتنی دیر مرضی بیٹھا رہے جائے نہ یہاں سے. ہاں، اپنے اندر جو ہے نا وہ کوالٹی پیدا کریں. مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم حق پہ ہو، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. آپ حق بات کر کے دیکھیں، آپ سچی بات کر کے دیکھیں. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. حضور نے فرمایا کہ سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. ہاں، آپ حق بات کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں گے کس طرح کر کے آپ کے مخالفین بھی آپ کے سامنے اس طرح کر کے آئیں گے کہ لیکن انشاءاللہ حق جو ہے نا غالب آ کر رہتا ہے. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک جو حق ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے. ہاں جی، آج جو ہے یزید کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. حضرت امام حسین کا جو نام ہے وہ تاب صبح قیامت اس طرح کر کے چمک رہا. اور جنہوں نے بھی اس طرح کر کے اس دور کے اندر بھی، اقبال کہتے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکی نے بنا کی روش ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پہرہان ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. کہتے جی صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے میلاد، صحابہ کا میلاد منانا دیکھیے. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں صحابہ نے کیسے میلاد منایا. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. صحابہ تو جنگلوں سے نکل کر، اقبال کہتے ہیں 2 سپر پاوریں گرا دیں، 2 سپر پاوریں الٹا پلٹا دیں. میں نے کہا اقبال یہ تو ہے نا ماضی کی بات، مستقبل کی بات کرو. مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ سدا حضور کے غلاموں نے پرچے جھلنے ہیں، سدا حضور کے غلاموں نے شل کھانے ہیں، سدا حضور کے غلاموں نے اس طرح کر کے ستمگر ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. صحابہ جنگلوں سے نکل کر اس طرح کر کے سپر پاوریں گردائی اور گرا کر اس طرح کر کے تخت و تاج اس طرح کر کے کہا اٹھو حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہاں پر آ کر آدم صحابہ میں ڈیرے لگا لیے. انہوں نے روما کی جو ہے سلطنت کو بھی ایسے کر کے الٹ دیا. بس کرو اب حضور آ گئے. جب حضور آئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف، شمال کے جانور جنوب کی طرف، جنوب کے جانور شمال کی طرف. اٹھو دوڑو کہتے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید
عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر بڑی دلچسپ بات کروں، جو ہوتا ہے نا منافق، وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ سیدنا صدیق کے اکبر سارا مال لے آئے، منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ تو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں۔ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور، ساری رات صحابی رسول نے یہودی کے باغ کو پانی دیا اور 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر والوں کے بس صرف، بھائی اسلام اس وقت آپ کے اوپر سب سے پہلے بندے کے اوپر خود پر اسلام نافذ ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، ٹھیک اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی، روٹی بھی نہیں تھی۔ یہ جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی، گھر پر بھی خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی، حضور نے یہ نہیں فرمایا عقیل انصاری کو کہ 1 کلو گھر کیوں دی، 2 سارے سب کچھ لے آتے۔ جو ایسے کر کے لوٹے بسترے لے کر اس طرح کر کے نکلتے ہیں، وہ کوئی اسلام کی تبلیغ کوئی نہیں۔ اسلام کی تبلیغ اس وقت ہوگی کہ جب نظام کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی۔ اسلام کے اندر سب کچھ ہے، حقوق العباد بھی ہے، محلے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسے نہیں کہ ایک جگہ پر فوتگی ہوئی، کہتے جی لگتا ہے کہ کافی عرصے سے اس کی والدہ بیمار تھیں، تو اس طرح کر کے اس کے بیٹے سارے جو ہے نا، کہتے کدھر ہیں؟ کہتے جی وہ تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ کہتے شاید اچانک وفات ہوئی ہوگی، کہتے اچانک وفات نہیں ہوئی، کافی عرصے سے والدہ بیمار تھی۔ حضرت اویس کرنی کو اتنا بارگاہ رسول کو اتنا بڑا مقام مل گیا، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیارت بھی نہیں کر سکے، انہوں نے والدہ کی خدمت کی۔ اور پھر بعد میں جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل ہوئے، مولا علی کے لشکر کے اندر شامل ہوئے، اور جامع شہادت جنگ صفین کے اندر کشف المحجوب داتا صاحب کی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما، کشف المحجوب شریف کے اندر داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول جنگ صفین کے اندر شہادت نصیب کی ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بس آپ نے حضور سے انّے واہ پیار کرنا ہے، انّے واہ عشق کرنا ہے، پوچھ کر حضور سے پیار نہیں ہوتا، انّے واہ حضور سے عشق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جب آپ مکمل طور پر، کیونکہ آج میں گھڑی نہیں لایا تو مجھے ٹائم کا بھی، تو جب آپ مکمل طور پر وہ ہو جائیں تو پھر آپ نے خود بخود ہی یہ بات ہے کہ جی آپ جو ہے نا بڑی سخت جو ہے نا بات کرتے ہیں، وہ یار سخت بات نہیں کرتے، سخت بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی جھوٹ بولنے والے کو کہیں گے نا کہ بھی سچ بولا کر، اس کو تو یہ بات سخت لگے گی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو کہیں شراب نہ پی، اس کو تو یہ بات سخت لگے گی۔ جو بندہ جوا کھیلتا ہے اس کو بندہ کہے تو جوا نہ کھیل، اس کو یہ بات سخت لگے گی۔ جو بے نمازی ہوگا اس کو کہیں گے نماز پڑھ، اس کو یہ بات سخت لگے گی۔ اور جو بندہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کی وجہ سے صرف دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا حب الدنیا حب الدنیا، اس کو پھر ناموس رسالت ختم نبوت کے مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وقت بات سخت لگے گی کہ جب نظام کے اوپر اس طرح کر کے چور ڈاکو اس طرح کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر ادھر سے ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کا موت ہے یا خواب۔ اقبال کہتے ہیں جس ممبر و محراب سے حق کی بات نہ ہو، جہاد کی بات نہ ہو، حضور کے تحفظ ناموس رسالت کی بات نہ ہو، ختم نبوت کی بات نہ ہو، اس طرح کر کے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے اس وقت دیتا ہے جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اسلام احسار کا بھی درس دیتا ہے، قربانی کا بھی درس دیتا ہے، اسلام ہمیں ہر چیز کا درس دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس طرح کر کے، پوری زندگی جو ہے نا ایسے نمونہ کر کے، ایسے کر کے اسلام کے لیے وہ رہ گیا تھا اخلاق کا۔ اور پھر اس کے بعد میری اجازت کہ اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا معنی ہے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ چادر بچھانے کے مستحق ہیں،
حضور نے اپنی مبارک چادر بچھا کر اخلاق پیش فرمایا ہے، اور حضور نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ معافی کے حقدار ہیں ان کو حضور نے معاف فرما دیا، اور حضور نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ تلوار کے مستحق ہیں، جو حضور کا لقب ہے انا نبی السیف، تلواروں والے نبی، انا نبی الملاحم، جنگوں والے نبی، انا نبی القتال، خوب لڑنے والے نبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے کہ حضور نے جن کے لیے سمجھا کہ یہ تلوار کے مستحق ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تلوار کے مستحق ہیں، حضور نے مبارک تلوار سے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، حضور نے تلوار مبارک سے ان کے ساتھ اخلاق پیش فرمایا ہے۔ حضور کا غزوہ بدر میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ تبوک میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا غزوہ مستلق میں جانا بھی اخلاق ہے، حضور کا 27 جنگوں کے اندر با نفس نفیس تشریف لے جانا بھی حضور کا یہ اخلاق ہے۔ 74 جنگیں حضور کی ظاہری حیات میں، 47 جو ہے سرائے بنتی ہیں، اور 27 میں با نفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلا جو جمعہ ہے 12 ربیع النور شریف ہے، تو انشاءاللہ یہی وقت آپ سب جو ہے نا، صحابہ نے تو نکل کر اس طرح دین تخت پر لائے نا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اتنا تو کریں نا کہ اگلا جو جمعہ ہے 12 ربیع النور شریف کا، انشاءاللہ یہی وقت، اور محفل میلاد شریف کی 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے دن انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر اس فقیر کی انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ ہاں 12 ربیع الاول بہت زیادہ مصروفیت کا دن، لیکن کوئی بات نہیں، ذکر سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ تو جو بھی تیار ہے 12 ربیع الاول شریف کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 1 بجے پوری بستی کے اس طرح کر کے پوری مسجد بھری ہونی چاہیے، ہاں پھر کر کے جو ہے نا اس طرح کر کے مقصد پورا ہونا ہے۔ تو پھر آپ نے اب صرف نعرہ سنانا ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل حاضری سنتوں کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے بس نعرہ سنانا ہے کہ ربیع النور شریف کا مہینہ، اور نعرہ صرف آپ نے سنا دینا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس ہر جگہ پر ایسے کر دیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کوئی پہلی بار یہ نعرہ سن رہے ہیں، لوگ برائی کرنے میں نہیں شرماتے، تو یہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں پہچان سکے گا قبر میں، منافق، کھلا کافر، اور جو اس کے بارے میں شک ہی رہا، حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں، وہ بھی کہے گا ہیہات لا ادرک، میں تو پہچانتا ہی نہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ ہاں جب حضور کی بات آ جائے تو جھلے کتے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، جھلا کتا بھی کہتا ہے اگرچہ تو نے اپنی جان بچانے کے لیے حضور کا نام استعمال کیا، تھا کتا اور تھا بھی پاگل، کہنے والا کافر تھا، حضور کا نام لے رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، جب پاگل کتے نے حضور کا نام سنا، فول القلب یادو، کتا مڑیا تے اننے ماں انہیں دوڑ لا دیتی، انہیں کہہ جائے میں مرضی نہ لیا نا تے تو رسول اللہ دا لیا نا، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا، ہاں ایسے کھڑے ہو کر اب سنتے بھی جو ہے نا انشاءاللہ پڑھنی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔